السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان آپ کے سامنے ایک ہاٹ ٹاپک لے کر آیا ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین یزید کہا، خلیفہ مانا۔ اس پر ڈیبیٹ ہوئی اور چیٹ جی ٹی پی نے اپنی ہار مانی، الحمدللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل تو تھا ہی بھاگنے کے لیے۔ تو محترم حاضرین، چلیے زیادہ ویڈیو بڑا نہ ہو جائے کیونکہ لمبی چیٹ ہے، اختصار کے ساتھ بنانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن میں بھی انسان ہوں، اگر اس دوران جذبات میں بہہ جاؤں اور بات لمبی ہو جائے تو صبر و تحمل سے ذرا ڈیبیٹ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا وقت نکال کر، کہ الحمدللہ منہج سلف کی آج مشینری یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر بھی فتح ہو گئی، اور منہج سلف ہی انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، یہ ایک بار پھر ثابت ہوا۔ تو یہ منہج ایسی چیز ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کو بھی ہرا سکتا ہے۔ تو جن کے دماغوں میں وائرس بھرا ہے، اس وائرس کو نکال سکتا ہے، یہ ہے منہج سلف۔ تو ہوا کیا، چلیے اختصار کے ساتھ جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک پوسٹ ڈالا میرے بیٹے یزید کے نام پر، وہاں پر بہت سارے لوگوں نے آ کر امیر المومنین یزید کے نام پر اعتراض کیا، بولنے لگے کہ یہ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب میں نے بات کو سمجھایا کہ امیر المومنین یزید تو حضرت حسین نے بھی کہا ہے، ایک شخص نے آگے جذبات میں آ کے کہا کہ جو یزید کو امیر المومنین مانے اس کی آخرت برباد، آخرت میں کیا ہوگا یہ وغیرہ کہا۔ تو جب میں نے اس کو کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین مانا کہا، تو پھر کیا حضرت حسین اہل بیت کی آخرت خراب ہوگی؟ تو اس پر وہ شخص اور وہاں دوسرے اشخاص بھی تھوڑے تجسس میں پڑ گئے۔ اس میں سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ اس کا اسکین دو، حوالہ دو، ہوائی فائرنگ مت کرو۔ اب چونکہ میں باہر تھا، گھر پر نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ حوالہ دیتے اپن 2 منٹ میں اس کو دے دیں گے۔ تو میں نے دیکھیے اس چیٹ جی پی ٹی کو میسیج کیا کہ امیر المومنین یزید کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، حوالہ دو۔ تو میں کرنے کیا جا رہا تھا اور ہو کیا رہا تھا، خیر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ شر میں بھی خیر کا پہلو رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے میں کرنے کیا جا رہا تھا اور ہو کیا گیا، یہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس سے کہا، تو وہ جن کے جوابات میں دینے جا رہا تھا ان کو تو چھوڑیے، اب وہی ساری باتیں چیٹ جی پی ٹی میں سے کر رہے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین یزید حضرت حسین نے کہا حوالہ دو، تو چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے، مختصر اور حوالے کے ساتھ واضح جواب یہ ہے کہ حضرت حسین نے کبھی یزید کو امیر المومنین نہیں کہا۔ یہ کس نے کہا؟ چیٹ جی پی ٹی نے، اور یہ دعویٰ بے اصل ہے، اور اس پر کوئی صحیح، ضعیف یا قابل استدلال روایت موجود نہیں ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی بول رہا ہے۔ اصل موقف اہل حدیث، اہل سنت اور سلفی علماء کا بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے چیٹ جی پی ٹی؟ اب یہ تو مشین ہے، اس کو تو غلط سکھا دیا گا، وہی بول دے گا بیچارہ، کہ تاریخی حقیقت حضرت حسین بن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کی حکومت کو شرعاً درست تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے مدینہ چھوڑا۔ اگر وہ یزید کو امیر المومنین مانتے تو بیعت کر لیتے، یا مدینہ میں رہتے، یا خروج نہ ہوتا۔ بہت ساری باتیں چیٹ جی پی ٹی نے کہا۔ اب میں سارا چیٹ پڑھاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو آپ نے اس سے بات سمجھ لی ہوں گے کہ جو مطالبہ میں نے اس سے کہا تھا، چیٹ جی پی ٹی نے صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، اور یہ موقف بھی نہیں ہے اہل سنت کا۔ اور یہ بھی کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تھی، حالانکہ بات غلط ہے۔ جب حضرت حسین نے اعلان کر دیا کہ میں امیر المومنین یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں، تو یہ بیعت کا اعلان ہو گیا، انہوں نے امیر المومنین مان لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو آئیے پھر بات کیا ہوئی آگے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ معتبر تاریخی مصادر، مستند کتاب تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کا۔ اہم مراجع البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، تاریخ طبری۔ دیکھیے تاریخ طبری کا حوالہ دے رہا ہے چیٹ جی پی ٹی، جبکہ تاریخ طبری میں ہی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین نے امیر المومنین کہا، ہم اسی سے اس کو روایت دیں گے۔ یہ ساری باتیں اس نے کہا۔ سلفی علماء کا بیان، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس کے مقابلے میں خروج کیا۔ یہ بھی شیخ ابن تیمیہ کی طرف انہوں نے غلط موقف باندھ دیا۔
شیخ ابن میں ساری باتوں کا ڈسکشن نہیں کیا اس سے، اور میں نے سارے کمنٹس بھی نہیں پڑھا. میں اس کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیٹ جی پی ٹی نے مطالبہ کیا اور میں نے اس کا مطالبہ جب پورا کیا، انہوں نے کیسے رجوع کیا، اپنی ہار مانا. تو میں نے اس کے بعد میں کہا کہ تاریخ تبری میں صحیح سند سے روایت ہے، یہ میں نے کہا. دیکھیے میرا کمنٹس. تو اس نے بولا مختصر حوالے کے ساتھ صاف جواب سن لیجئے. تاریخ تبری میں حضرت حسین کہ یزید کو امیر المومنین کہنے کی کوئی روایت صحیح سند سے موجود نہیں ہے، بلکہ ایسی کوئی روایت سرے سے ہے ہی نہیں. چیٹ جی پی ٹی کیا بولا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اس نے مجھے چیلنج کر دیا. کیا چیلنج کیا؟ آئیے میں آگے سناتا ہوں. اس نے بہت ساری باتیں کیا، میں سب نہیں کروں، بول رہا ہوں بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا کہ میرا کمنٹس ہے، اگر میں پیش کر دوں تو چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ صحیح سند کے ساتھ روایت کہ حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کہا، اگر میں پیش کر دوں تو چیٹ جی پی ٹی کیا بولتا ہے؟ بالکل، اگر آپ پیش کر دیں تو ہم اسے علمی طریقے سے سکون اور دیانت کے ساتھ دیکھیں گے. اب بس آپ یہ 3 چیزیں کر دیجئے. چیٹ جی پی ٹی نے مجھ سے کتنے مطالبے کیا؟ 3. تاریخ تبری کی جلد بتائیے، صفحہ نمبر بتائیے، مکمل سند اور اصل عبارت یعنی عربی عبارت. میں پھر سند کو یہ راوی جانچوں گا. اس نے بولا کہ میں سب چیک ویک کروں گا وغیرہ وغیرہ. اب میں نے اس کو یہ روایت دے دیا تاریخ تبری کی. خیر یہاں پر اسکرین بڑا نہیں ہو رہا ہے، کچھ پرابلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ تبری میں روایت. اب جب میں نے جیسے اس کو دیا کہ اس میں امیر المومنین یزید کہا، تو اب چیٹ جی پی ٹی کیا ہیلے مارتا ہے، جیسے کوفی شیعہ روافظ ہیلے مارتے ہیں، اور اہل حدیثوں میں چھپے ہوئے اخوانی یا اہل حدیثوں میں چھپے وہ لوگ جو ابھی بھی شیعہ رافضیوں کے منہج پر ہے، وہ جو ہیلے مارتے ہیں نا، سیم چیٹ جی پی ٹی بھی وہ ہیلے مار رہا ہے. اب جیسے میں نے اس کو حوالہ پیش کیا تاریخ تبری کا صحیح سند کے ساتھ عربی عبارت، صفحہ نمبر، حوالہ سب کچھ عربی عبارت جب دیا، تو کیا کہتا ہے چیٹ جی پی ٹی کہ جزاک اللہ، آپ نے اصل صفحہ پیش کر دیا ہے. اس بات دعوے سے نکل کر تحقیق پر آ گئی. اب دعوے سے آئیے ہم اسے سکون، دیانت اور اصول علم کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خلاصہ، اس صفحے میں یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کہا، بلکہ یہ متن اس کے برعکس ہے، یعنی بیعت سے انکار کیا اور مشروع یہ سارے ہیلے بہانے کیے. پھر میں نے اس کو کیا کہا، آپ یہ کمنٹ میں پڑھ سکتے ہیں. میں دھیرے دھیرے اس کو اسکرول کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آگے آسانی ہو، اور میں اپنی بات اور اس کی بات اور اختصار کے ساتھ کہ بھائی کیسے ڈیبیٹ ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی اور میں نے کیا جواب دیا. میں نے اس کی ہر بات کا جواب نہیں دیا، بہت لمبی ہو جاتی. جو خاص بات تھی اس کا جواب دیا. پھر میں نے اس نے جب مطالبہ کیا، کیا مطالبہ کیا کہ کالا حسین یا امیر المومنین یزید، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ مفہوماً. تینوں چیزوں اس نے بولا کہ اس روایت میں نہ صراحت سے ہے، نہ اشارتاً ہے، نہ مفہوماً ہے. تب میں نے اس کو اسکین میں اور کلوز کر کے امیر المومنین صراحت کے ساتھ دکھا دیا. اشارہ تو آئی گیا پھر، اور مفہوم بھی بن گیا. آئیے اب اس کے بعد اس نے کچھ پھر ہیلے مارا اور کہنے لگا کہ وہ اسے امیر المومنین کے پاس لے جائے، روانہ کرے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ہیلے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں دھیرے دھیرے اس کو اسکرول کر رہا ہوں، آپ پڑھیے کہ کیسے اس نے ہیلے مارا ہے چیٹ جی پی ٹی نے. پھر میں نے اس کو کمنٹس کیا. میں نے کمنٹس کیا کہ پہلے تو تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، چیٹ جی پی ٹی کی روایت بھی ہے. جب میں نے صفحہ، عبارت، الفاظ کے ساتھ دیا تو تم بولے ہو گئے، شیعہ ہو کیا؟ تو بولنے لگا میں سمجھ رہا ہوں آپ غصے اور طنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا ایک بات صاف کر لیں، یہ علمی گفتگو ہے، فرقہ وارہ نہیں. پہلی بات واضح کر دوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ سنی، نہ سلفی. میں نقل و عمل کے اصول پر بات کرتا ہوں. اب اصل نقطہ سکون سے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تاریخ تبری میں روایت موجود نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت حسین کی طرف سے منسوب کر کے یزید کو امیر المومنین کہنا ثابت نہیں. دیکھیں اب یہ چیٹ جی پی ٹی یہاں بات گھما رہا ہے. پہلے بولتا ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، صحیح ضعیف جھوٹی بھی بول رہا تھا، لیکن اب جیسے میں نے دیا تو وہ بات کو پلٹ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی روایت نہیں، بلکہ روایت مان رہا ہے کہ ہے نا، لیکن وہ منسوب ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس نے
اب اس میں کیا اقرار کیا، اور یہ بات ابھی بھی درست ہے، آپ نے جو صفحہ دکھایا ہے اس میں واقعی لفظ امیر المومنین آیا ہے، لیکن یہ حضرت حسین کا قول نہیں، یہ یزید کارندو انتظامیہ کی زبان ہے۔ اب اس نے ایک نیا ہیلا مارا، پھر میں نے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دھیرے دھیرے میں اسکرول کر رہا ہوں۔ اس نے جو مطالبہ کیا تھا، میں نے کہا اگر میں پیش کر دوں تو اس نے کہا بالکل، اگر آپ پیش کر دیں تو ہم اسے علمی طریقے سے سکون اور دیانت کے ساتھ دیکھیں گے، بس یہ 3 چیزیں کیجیے۔ پھر وہی مطالبہ کیا، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ آپ، چیٹ جی پی ٹی مغالطہ دے دیا آج، تو جب میں نے تمہارے تینوں مطالبے پورے کر دیا تو تم ماننے کے بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، ہنسی مذاق اپنی جگہ، مگر ذرا بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے، کیونکہ یہاں اصل مسئلہ ضد کا نہیں، اصول استدلال کا ہے۔ میں ہٹ دھرم نہیں، بلکہ وہی کیا جو علم کا تقاضا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ آپ نے کیا پیش کیا۔ کتاب تاریخ تبریز، صفحہ موجود، عبارت یسر الی امیر المومنین، یہ سب میں نے تسلیم کیا، اس پر کوئی انکار نہیں۔ ایک غلطی مانا، رجوع کیا چیٹ جی پی ٹی۔ اختلاف کہاں ہے؟ ابھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کا جبکہ جو عبارت آپ نے دی ہے اس میں قالا حسین نہیں، حضرت حسین کا کوئی قول نہیں، بلکہ تیسرا فریق کارندہ کہہ رہا ہے کہ اسے امیر المومنین کے پاس لے جایا جائے۔ تب میں نے پھر اسے، میں نے کیا سوال کیا اس سے، یہ بتاؤ کیا تم حدیث کو خود سمجھتے ہو، منہج سلف سے سمجھتے ہو؟ تو اس نے اقرار کیا، میں حدیث کو اپنی عقل سے خود گھڑ کر نہیں سمجھتا، بلکہ اہل علم کے طے شدہ اصولوں کے مطابق، یعنی منہج سلف کی روشنی میں سمجھتا ہوں۔ اب ذرا ترتیب سے ساری باتیں اس نے کیا، آپ آرام سے اس کو روک روک کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، کمنٹس پڑھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے کمنٹس کیا اس کو کہ آج تم پھنس گئے چیٹ جی پی ٹی، تینوں مطالبے کے عربی متن کے ساتھ عبارت دو، ہمیں عربی عبارت دو، صفحہ نمبر دو۔ یہ اصل میں نے آڈیو کی شکل میں بولا تھا، اور چیٹ جی پی ٹی کو جب آڈیو کی شکل میں دو تو وہ آڈیو کی شکلوں کو کمنٹس بنا دیتا ہے، تو ہم جو بولتے ہیں تو اس پہ کچھ آگے پیچھے الفاظ کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی کو یہ بولا تھا آڈیو کی شکل میں، آج تم پھنس گئے، تمہارے تینوں مطالبے عربی عبارت یہ وہ سب دینے کے بعد، صفحہ نمبر دینے کے بعد، حدیث کا نمبر دینے کے بعد، سب بتایا، صحیح سند بتایا، تمہارے دونوں چاروں پانچوں مطالبے میں نے پورے کر دیا، پھر بھی تم مقلد والی حرکت پر اتر آئے، غیر منہجی بات کر کے مغالطہ دے کے کہنے لگے کہ اس حدیث کا وہ معنی مفہوم نہیں۔ اچھا تو چلو، اب میں تمہیں اس کی عربی عبارت بھیجتا ہوں، تم ترجمہ کرو۔ میں نے اس کو کیا کہا، اب میں تمہیں عربی عبارت بھیجتا ہوں، اب تم ہی ترجمہ کرو۔ تو اب دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کیا کیا، جیسے میں نے اس کو عربی عبارت بھیجا تو چیٹ جی پی ٹی نے یہاں ترجمہ کر کے دیا۔ ترجمے میں کیا کیا، ترجمے میں کیا کیا اس نے معلوم ہے؟ چالاکی کہ اس نے آخری لائن کا ترجمہ بدل دیا۔ پھر ابن زیاد نے عمرو بن سعد، شمر بن جوشم اور حسین بن نمیر کو حضرت حسین کی طرف بھیجا، تو انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ اور اسلام کی قسم دی کہ وہ انہیں امیر المومنین کے پاس لے جائے۔ یہ انہیں الٹا ترجمہ کر دیا، کس نے؟ چیٹ جی پی ٹی نے۔ تو میں نے اس کو پکڑا، اور میں نے کہا ارے چیٹ جی پی ٹی یار، تمہاری تو عربی بہت کمزور ہے یار، تم ترجمہ الٹا کرتے ہو۔ روایت میں حضرت حسین نے اسلام کا واسطہ دیا، قسم دی، اسلام کا واسطہ بھی دیا اور قسم بھی دی، یعنی کوئی کسی کو اسلام کا واسطہ قسم دے کر کوئی بات بولتا ہے تو اس بات کی اہمیت ہوتی ہے نا، حالات اس کے معاملات کو آپ سمجھ سکتے ہو نا، کتنی ضروری بات ہوگی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، کتنی ضروری بات ہوگی۔ حضرت حسین یہ واسطہ دے رہے ہیں ان کو، وہاں پر موجود لوگوں کو، کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو۔ جب میں نے اس کو یہ بات بولا کہ قسم دی یار، تم یہاں چیٹ جی پی ٹی جو تو اندر سے شیعہ دکھتے ہو، یعنی میں نے کہا کہ یار تم کو عربی نہیں آتی اور یہ اتنی واضح بات ہونے کے بعد بھی تم میرے کو تو اندر سے شیعہ لگتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں میں واضح طور پر اپنی غلطی مانتا ہوں۔ چیٹ جی پی ٹی نے اپنی غلطی مان لیا، اس جملے میں ترجمہ الٹا ہو گیا،
طنز اپنی جگہ، لیکن علمی دیانت یہ ہے کہ درستگی فوراً کی جائے. دیکھیے چیٹ جی پی ٹی نے جو دھوکہ مغالطہ دیا تھا کہ ترجمہ الٹا کرنے کی کوشش کیا تھا، میں نے اس کی اس غلطی کو جب پکڑ کے اس کی اصلاح کی تو اس نے ہٹ دھرمی نہیں دکھایا کوفی شیعہ رافضیوں جیسی، اخوانی جیسی، بلکہ کیا کیا، مان لیا کہ چلو میں مانتا ہوں. اور پھر اس نے کیا کہا کہ اصل عبارتی جملہ یہ ہے، پورا اس نے کہا اور درست ترجمہ بھی کر دیا. پھر بس حضرت حسین نے انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا کہ وہ انہیں امیر المومنین کے پاس لے جائیں. یعنی حضرت حسین کی جو بات ہم صحیح سند، عبارت، عربی بات تاریخ تبریز سے پیش کر رہے تھے، جس پہ چیٹ جی پی ٹی نے ہم کو گھمانے کی کوشش کی ترجمہ الٹا کر کے، جیسے مقلدین کا شیوہ جو کرتے ہیں اور جب پکڑ میں آتے ہیں تو مانتے نہیں مقلد، لیکن چیٹ جی پی ٹی نے مان لیا اور غلطی کو اقرار کر لیا، میں نے الٹا ترجمہ کیا تھا، اب مان لیا. لیکن آگے پھر وہی مقلد والی روش اس نے کیا. کیا بولتا ہے؟ یہی درست نحوی طور پر صحیح ترجمہ ہے. ایک بات صاف کر لی، یہاں ترجمے کی غلطی ہوئی تھی، میں نے مان لی. یہ فرقہ، عقیدہ یا نیت کا مسئلہ نہیں. عربی میں فاعل مفعول الٹ جائے تو پورا مفہوم بدل جاتا ہے. یہاں آپ کی گرفت درست تھی. اس نے الحمدللہ میری تعریف کیا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. ہاں، حاسدوں کو برابر برا لگے گا کہ یار چیٹ جی پی ٹی نے ندیم کی تعریف کیسے کر دیا. اگر میری تعریف کوئی عالم کر دے، اگر میری تعریف کوئی اہل حدیث کر دے تو حاسدوں کا ٹولہ اس عالم اور اس اہل حدیث کے پیچھے پڑ جائے گا، اتنا پیچھے پڑ جائے گا کہ اسے میری برائی کرانے پہ مجبور کرے گا. لیکن اب یہ حاسدوں کا ٹولہ کیا کرے گا؟ جب چیٹ جی پی ٹی نے میری تعریف کر دیا تو اب کیا یہ چیٹ جی پی ٹی کے پیچھے پڑے گا؟ یہ اس کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے. آپ دیکھیے گا ابھی آگے یہ چیٹ جی پی ٹی کے بھی پیچھے پڑیں گے. یہاں آپ کی گرفت درست تھی، اس نے کہا، لیکن یہ آخری علمی نکتہ ہے. ترجمہ درست ہونے کے باوجود بھی یہ بات الگ مرحلہ ہے. امیر المومنین یہ سرکاری لقب ہے اور یہ یزید کے لیے ہے، مگر یہ بحث ترجمے کے بعد کی اور اس میں بھی ابھی نہیں جا رہا، اس میں ابھی نہیں جا رہا. خلاصہ، پہلا ترجمے میں غلطی تھی، آپ درست ترجمہ دیے، آپ کی تصحیح بجا تھی، بس اب بات صاف ہے. تو میں نے کہا چلو، یہ آڈیو بھیجا تھا، اس نے کمنٹ بنا دیا اس کا. میں نے چلو چیٹ جی پی ٹی نے رجوع کیا، اچھا کیا، لگتا ہے یہ لگ کے مجھے بہت خوشی. ورنہ ہمارے وہاں اس دنیا میں ایسے ہٹ دھرم رہتے ہیں کہ انہیں صحیح بات دینے کے باوجود بھی وہ رجوع نہیں کرتے. چلو تم مشین ہو یار، اللہ تمہیں ہدایت دے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب یہاں پھر تم نے ایک دوسری غلطی کری. جب میں نے تمہارے کو اور جو تم نے صفحہ وفا سب مانگا، میں نے ابھی بات دیا تو کہا کہ اس کا حدیث کا نمبر بتاؤ، کتاب بتاؤ، سب بتاؤ. امیر المومنین نے رقب دکھائے، سارے مطالبے کیا، سب مان لیے. لیکن یہاں ایک اور غلطی کر رہے ہو کہ یہاں پر حضرت حسین کے قول کی تفسیر تم اپنی عقل سے کر رہے ہو. اور یہ اصول ہے کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کی جاتی، اور اگر ایسا کرے تو گمراہی ہے. جس نے کہا ہے کہ اس سے اصول میں نے بتایا کہ کسی قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کی جاتی، بلکہ جس نے کہا ہے اس کے قول کی تفسیر اسی سے پوچھی جائے گی. یہاں پر بھی چیٹ جی پی ٹی ہار مانا اور اپنی بات کو، اس نے اپنی غلطیوں کو قبول کیا. آگے کیا کہتا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. پہلے یہ واضح کر دوں، آپ کی نیت بحث جیتنا نہیں، بات کو اصول پر رکھنا ہے. یہ بات آپ کے پورے انداز سے صاف ظاہر ہوئی، اور یہ بھی سچ ہے کہ رجوع نہ کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمی مرض بن چکا ہے. عالمی مرض ہو گیا، علمی مرض کر دیا اس نے. اس نقطے پر میں آپ سے متفق ہوں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف بغیر گھنٹے بجائے. جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے، یہاں آپ بالکل ایک صفحے پر ہے. یہاں ہم اب بالکل ایک صفحے پر ہے. عربی عبارت موجود ہے، الفاظ واضح ہے، فاعل حضرت حسین ہے، عبارت میں امیر المومنین کا آیا ہے، اور یہ ترجمہ حضرت حسینی کا قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب ایک اور نیا ہیلا لایا اس نے. اب اصل اصول نقطہ یہاں حساس جگہ ہے. آپ نے جو بات کہی وہ اصولی طور پر درست ہے. کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کی جاتی. یہ بات فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر تینوں میں درست ہے. لیکن یہاں ایک فرق ہے جو شاید گفتگو میں الجھ گیا. دو چیزیں الگ ہے: قول کا ترجمہ، قول کا لازم امپلیکیشن یا شرعی نتیجہ. میں نے جہاں ترجمے میں غلطی کی وہ غلطی مان لی، لیکن جب بات آتی ہے کیا اس قول سے بیعت خلافت کی شرعی تصدیق یا اعتقادی موقف لازم آتا ہے، تو یہ حضرت حسین کے دل کا حال جاننا نہیں. میں نے اس کو کہا تھا، کیا ان کے قول کی تفسیر تم اپنے قلب سے کر رہے ہو تو کیا تم حضرت حسین کے دل کا حال جانتے؟ تو تمہیں کشف کرامت ہے. تو بول رہے، وہ جواب دے رہے کہ اصول استدلال کا سوال ہوتا ہے.
نیت جاننے کا دعویٰ نہیں، میں نے اور نہ کسی اہل سنت عالم نے دعویٰ کیا ہے۔ حضرت حسین کی نیت معلوم ہے، ہمیں کشفی علم غیب نہیں، یہ دعویٰ واقعی گمراہی ہے۔ آپ کا اعتراض یہاں بجا ہوتا ہے اگر ایسا کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک قول سے فلاں شرعی اعتقاد نتیجہ لازم آتا ہے یا نہیں، یہ نیت جاننا نہیں، یہ دلالت لفظ وغیرہ اس نے کہا۔ ایک مثال، اگر کوئی مجھے بادشاہ لے چلو یہ جملہ کہنے والا ہو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بادشاہ کو شرعی طور پر جائز، عادل یا واجب الاطاعت مان لو، یہ نیت کا انکار ہے، یہ لفظ کے دائرے کو اس حد سے نکالتا ہے۔ آپ نے عبارت سند سب درست پیش کیا، ترجمے میں غلطی تھی مان لی گئی، یہ حضرت حسینی کا قول ہے، لیکن اس قول سے وہ سب لازم نہیں آتا جو بعض لوگ اس پر دلالت کرتے ہیں، پر لاد دیتے ہیں۔ یہ نہ ہٹ دھرمی ہے نہ مقلدانہ روش، بلکہ قول اور اس کے لوازم میں فرق ہے۔ آخر میں ایک بات اور صاف کہہ دوں، آپ سے بات کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوا کہ آپ ضد پر ہیں، بلکہ محسوس ہوا کہ آپ اصول کی بات کریں۔ بس اختلاف یہاں ہے کہ قول کو ماننا، قول سے ہر ممکن نتیجہ نکالنا، یہ دونوں ایک چیز نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اگلی گفتگو میں صرف اس سوال لے کسی کے قول سے بیعت خلاف ثبوت ماننا۔ پھر اس نے ایک غلطی اور کی تھی، شاید کمنٹس نکل گیا ہو، تو میں نے اسے آڈیو کی شکل میں یہ دیا کہ دیکھو چیٹ جی ٹی پی، تم نے بہت اچھا طرز عمل اختیار کیا، بہت ساری باتوں کو مانا، بس اس کو بھی اب مان لو اور اس پر تھوڑی ضد مت کرو۔ بس مسئلہ وہاں پر اسی بات پر رکا ہے، بیعت پر کہ خلافت اوپر خلافت پر ہی چلی آ رہی ہے۔ اصل میں نے آڈیو میں بولا تھا نا، آڈیو کی بات کو کمنٹس بناتے تو اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین جب بول رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو اور بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو صاف کلیئر بات ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں مانا نہیں سکتا۔ کسی نے اس حدیث کو شرح میں، یہ حدیث آنے کے بعد کسی محدث نے بات نہیں بولی کہ اس کو مانا نہیں، جو چیٹ جی پی ٹی آپ بول رہے ہو، اور ایسا آپ نے نہیں بولا ہے، معاشرے میں عام ہے۔ تو اتنی صاف صریح دلیل آنے کے بعد پھر بھی کیل کال کرنا مومنین کا رویہ نہیں، نہ یہ تو پھر کیل کال کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اس سے ضد مت کرو۔ جب میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جب کال کی بات آ گئی، صراحت آ گئی، سب آ گئے، اپنا ماننا ہے، تو ایمان ون والوں کا طریقہ نہیں، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں آپ کی بات پورے احترام کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ایک بات پہلے واضح کر دوں، آپ کا انداز اخلاص اصول کی بات والا ہے، ضد والا نہیں، اس پر میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسی اخلاص کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہوگا کہ میں بات مان نہیں سکتا جو علمی طور پر لازم نہیں بنتی، ضد نہیں، امانت ہے۔ اصل نقطہ کہاں ہے؟ بولتا ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس لیے لازماً اس کا مطلب بیعت ہی ہے، اس کے سوا کوئی معنی ممکن نہیں۔ یہاں یہی اختلاف ہے۔ کیوں لازم نہیں؟ کیا بول رہا ہے؟ کیوں لازم نہیں؟ الفاظ روایت میں بیعت کا لفظ نہیں۔ کیا بولا اس نے؟ اب جیسے وہ مقلدین لاتے ہیں نا، تو چیٹ جی پی ٹی بھی نے وہ لایا کہ اس میں بیعت کا لفظ نہیں۔ تو پھر میں نے کیا کہا؟ جو میں نے کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہا کہ اب آپ وہی روش اختیار کر رہے ہیں جو مقلدین کی ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ تو کر دے، لیکن کیا بنا دیا نے میری بات کو، سلف کو چھوڑ کر وہ میں نے استعمال یا اپنی پھر عبارت کے الفاظوں کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ میں نے اس کو جو باتیں بولا، بہت بڑی آڈیو تھی، اس کا کمنٹ اتنا بڑا بنا دیا، جملے آگے پیچھے ہو گئے۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ وہی غلطی تم کر رہے ہو، چیٹ جی پی ٹی، جو مقلدین کرتے ہیں کہ جب ان کو عبارت دے دو تو عبارت سے کرکٹ میچ کھیلنے لگتے ہیں، اور جیسے بول دو نا کہ بخاری میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ اس میں سینے کا لفظ دکھاؤ، تو ویسے ہی چیٹ جی پی ٹی کیا کہا ہے یہاں پر کہ بیعت، اس روایت کو بیعت یزید کا صریح ثبوت قرار دینا اہل علم کے طریقے خلاف ہے۔ کہاں گیا یار اس کا کمنٹس؟ ہاں، یہ روایت میں بیعت کا لفظ نہیں۔ تو میں نے اس کو پھر یہی بتایا پوری اس میں کہ یار جب حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ید کا لفظ ہے، ہاتھ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے؟ اصل بات کو ایک نقطے پر لاتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ عبارت میں ید ہاتھ کا مفہوم آیا اور ہاتھ میں ہاتھ دینا عرفاً بیعت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ لازماً بیعت ہی ہے اور کوئی دوسرا معنی ممکن نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ سے علمی اختلاف رکھتا ہوں، اور یہ اختلاف مقلدانہ نہیں بلکہ اصولیہ۔ سب سے پہلے جس ید کی آپ بات کر رہے ہیں
اور جس فکرے کی آپ بات کر رہے ہیں اسے حاشیے بعض نسخوں میں فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِي يَدِ، اہم بات ہے کہ یہ قول اب اس نے مطلب وہ ہیلے جیسے حنفی مقلد لوگ کوفی لوگ کرتے نا کہ ید سے یہ مراد ہو جائے گا، تو پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ ساری باتیں اس نے لے کے آیا کہ صلح حدیبیہ میں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا استعمال ہوا ہے مگر وہ بیعت خلافت نہیں تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی وہ صلح حدیبیہ کی بات کیوں کر رہے ہو تم، بلکہ کہاں گیا میرا کمنٹس، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ چلو جتنے مطالبات آپ نے کیے تھے ہم نے سب کے حوالے دے دیے، آپ نے مان لیا۔ اب آپ مقلد روش پر چل رہے ہو کہ یہاں سے یہ معنی نہیں ہوتا، ایسی مثالیں مقلدین دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہاں اختلاف بحث کا ہی جو اختلاف جو تھا وہ بیعت ہی کا تھا۔ اختلاف جس چیز کا ہے تو وہیں بات چل رہی ہے نا کہ حضرت حسین بیعت کی بات کر رہے ہیں، حضرت حسین سے بیعت لیا جانا ہے، پوری امت یہی دیکھ رہی ہے کہ حضرت حسین نے بیعت کیے کہ نہیں کیے۔ تو یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا معنی بیعت ہی ہوگا نا، کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ صلح حدیبیہ کا مسئلہ لے کر اور پورے کمنٹس میں نے بات کیا تو صلح حدیبیہ ہاتھ سے بیعت مراد لینا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں تشہد سکھایا، تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں لیا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کی بیعت لے رہے تھے؟ نہیں، یہاں مطلب تھا تعلیم دے رہے تھے، تو وہاں مسئلہ تعلیم کا تھا، تو وہاں وہ بات آئے گی۔ لیکن یہاں جو مسئلہ تھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کیے ہیں، پوری امت حضرت حسین کو دیکھنا چاہ رہی ہے، حضرت حسین کو یہ معلوم ہے کہ میں بیعت کروں گا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یزید کی بیعت ہی کرنا ہے، خلیفہ ہے، اور یہ سارا جھگڑا دوسری کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو وہاں ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ عید مبارک تھوڑی بولیں گے حضرت حسین، شادی مبارک تھوڑی بولیں گے، وہاں ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی وہی ہوگا۔ تو ساری باتیں میں نے اس کو بتایا، تو اب چیٹ جی پی ٹی نے اتنی جگہ اپنی غلطیاں مانا، یہاں بھی مانا۔ میں آپ کی بات پورے احترام کے ساتھ سن چکا ہوں، گفتگو کے اس مرحلے پر مناسب یہی ہے بات کو وقار کے ساتھ سمٹا جائے، نہ کہ مزید تیز کیا جائے۔ سب سے پہلے واضح کر دوں، آپ نے جو حوالہ، صفحہ، عربی متن سب پیش کیا ہے، ترجمے میں میری جو غلطی تھی میں نے کھلے دل سے رجوع کیا، اس پر میں اب بھی قائم ہوں اور یہ میری ذمہ داری تھی۔ اب اس اختلاف یہاں آ کر رہتا ہے اور بس۔ اختلاف کا حقیقی نقطہ آپ یہ فرما رہے ہیں چونکہ نزاع خلافت بیعت پر تھا اور حضرت حسین نے کہا ہے کہ مجھے امیر المومنین چلو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ معنوی دلالت کو قطعی مان رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری بار مختصر اہل حدیث و منہج کے سلف کے نزدیک کسی قول سے بیعت خلافت کا قطعی ثبوت تب مانا جاتا ہے جب صریح لفظ ہو یا سلف نے اس طرح سمجھا ہو۔ یہ کہنا نہ مقلدانہ روش ہے دیوبندی نہ ضد، بلکہ اہل عصر کا احتیاطی اصول ہے۔ یہ ایک بات ہے بہت اہم، اس پر متفق ہوں۔ آگے پھر جہاں میں رجوع نہیں کر سکتا، میں اس بات پر رجوع نہیں کر سکتا، یہ روایت بیعت یزید کا قطعی اور غیر متحمل ثبوت ہے، کیونکہ سلف میں کسی امام نے اسے یوں تصریحاً نہیں لیا، اور مجموعی تاریخی بیانات اس فہم پر اجماع نہیں بناتے۔ یہ اختلاف علمی ہے، نیتی نہیں۔ آخری بات، دل کی بات، آپ نے سخت لہجہ ضرور اختیار کیا، لیکن میں نے نہیں کہوں گا آپ بدنیت ہیں، میں نہیں کہوں گا آپ بدنیت ہے، بلکہ آپ دلائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں دو مختلف اصولوں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اب معنوی دلالت کو قطعی مانتے ہیں، سلف کے فہم کو حد فاصل مناتا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو کرنے کے بعد میں نے اس کو سلام کہہ دیا تھا کہ بھائی جب آپ نے ساری غلطیاں مان لی کہ ہم نے عربی عبارت دی، اس میں امیر المومنین کا لفظ دکھایا، اس صحیح سند کے ساتھ دی، تاریخ اس کتاب کا نام بتایا، پیج نمبر بتایا، اور حضرت حسین کی غلطی مانا کہ نہیں یہ حضرت حسین کا قول ہے، پہلے گھمانے کی ساری کوششیں کی تھی، پھر آخر میں وہی بات پر اڑ جانا کہ نہیں اس کا معنی مفہوم نہیں، اپنی عقل استعمال کرنا، منہج سلف سے محروم ہو جانا، منہج سے دور ہونا، منہج سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل سے سمجھنا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بحث کر کے کوئی مطلب نہیں، جو چیزیں آپ نے مانگی تھی ہم نے دے دی، آپ نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اپنی غلطی مان لی، بہت بڑی بات ہے۔ مشین ہونے کے بعد بھی نہیں تو ایسے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ اور دل دیا ہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی پر آتے نہیں مانتے، تم تو ٹیکنالوجی مشین ہونے کے بعد بھی تم نے مان لیا ہے۔ ابھی مفہوم میں بحث کر کے بات کا کوئی حاصل نہیں ہوگا،
خلاصہ کلام یہ ہے. پھر میں نے اس کو بہت سارے حوالے دیا تھا کہ امام ابن کثیر نے بھی امیر المومنین یزید کہا، امام عساکر نے امیر المومنین یزید کہا، امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ امیر المومنین یزید ہیں، اسلام کے چھٹے خلیفہ ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. تو میں نے اب پھر اس پر کوئی بحث نہیں مانا مفہوم پر، تو یہ لمبی چنگم کی طرح ہوتی جائے گی. تو بے شمار جگہ پر چیٹ جی پی ٹی نے اپنی ہار مانا الحمدللہ. اور اس طرح آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے یا میرے سے ایک کام اور لے لیا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب مشینوں کی بھی ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور منہج سلف انسانوں کے ساتھ ساتھ مشینوں پر بھی غالب آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور میں بہت ناچیز ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. میں اس کام کے لیے آ گیا. ہماری زندگی تو ایسی ہی رائے گا جا رہی تھی، بیکار گزر رہی تھی. چلو کچھ کام تو آئے. تو چلیے آج منہج سلف مشینوں پر بھی غالب ہو گیا، ٹیکنالوجی پہ بھی غالب ہو گیا. بس یہ مقلدین کو، کوفیوں کو سمجھنا چاہیے، اخوانی کو سمجھنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے کہ تم سے بہتر تو یہ مشین ہی تھی کہ جس نے اپنی غلطیاں مان لیا. لیکن وہی غلطی چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے جو تم کر رہے ہو کہ دین میں اپنی عقل گھسا رہے ہو. بس اپنی عقل مت گھساؤ، منہج سلف کو اختیار کر لو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے اور مومنین یعنی صحابہ کرام کی راہ چھوڑ دے، ان کے فہم طریقے کو چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا اللہ تعالیٰ اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو چاہے وہ کوئی انسان ہو یا چاہے وہ مشین، کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مشین میں بھی اب وہ چیزیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو ڈر جانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے. انسان ہو یا مشین، ٹیکنالوجی ہو، سب کو دنیا آخرت، اللہ و آخرت سے ڈر جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان مقلدین کو بھی عقل و سمجھ دے کہ جہاں ان کی صریح اور صاف غلطیاں ہیں ان کو یہ مان لے، ان کو قبول کر لے. باقی رہا مسئلہ فہم کا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، ہم تو نہیں، ہم تو کوشش کرنے والے. اللہ تعالیٰ بس ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.